اس شخص پر اللہ کا نور برستا ہے جو جمعہ کے دن قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت نہایت ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی یہ سورت جمعہ کے دن ضرور پڑھا کرو، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والوں کو سکون اور خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نہایت ہی فضیلت اور برکت والی سورت شیئر کریں گے۔ اس سورت مبارکہ کو جمعہ کے دن پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جمعہ کے دن اس مبارک سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ فوائد جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو لوگ جمعہ کے دن اس سورت کو نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد وہ بھی جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے کے بے شمار فائدے اور کمالات ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے تلاوت کرنی چاہیے یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد اس کے تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہترین اور مدلل انداز میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورت کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہذا اس کے رد عمل میں ان کا ہو کر ٹریکس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورت کہف میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس سے انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے اور اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دیں۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔
اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر رہتے ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دورانیے میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہوں کی اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیلاروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ ایسے نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں صحابہ کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جو ہی اللہ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران اور پریشان ہوا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اپنی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کوئی سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیلاروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیلاروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ کی طرف سے ایسے نشانی ظاہر ہوئی ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف اور رقیم اس سلسلے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کنندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ اقوال بھی ہے
کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کی ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کی ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتب والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کے دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اسے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کی عجیب و غریب غار قابل ذکر ہے جو اس طرح واقع ہیں کہ جن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید کی سورت کہف میں موجود ہے، جبکہ اس واقعے کے علاوہ بھی سورت کہف کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف کی 10 آیات حفظ کرے گا، یعنی پہلی 10 آیات یاد کرے گا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کہف پڑھے گا اس کے لیے نور چمکے گا جو اگلے جمعہ تک رہے گا، یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے اگلے جمعہ تک اس شخص کے لیے نور رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف کو جمعہ کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی جمعہ کی رات جو شخص سورت کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس پر سکونت نازل ہوگی۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام سورت کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھٹک گیا۔ تو ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سکینت نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر سکینت نازل فرماتا ہے جو شخص سورت کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورت کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس شخص کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورت کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ ساری جگہ جو ہے وہ نور سے بھر جاتی ہے، یعنی جہاں سے بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نور سے بھر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورت کہف جمعہ کے دن پڑھے گا دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ شخص شیطانی وار اور جالوں سے بچ جائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جان لیجیے کہ بہت زیادہ فائدہ ہے سورت کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس بابرکت سورت مبارکہ کی تلاوت
लाजमी करनी चाहिए। जुम्मा के दिन लाजमी सूरत काफ की तिलावत करनी चाहिए। हम सबको जुम्मा के दिन सूरत काफ की तिलावत करना अपना मामूल बना लेना चाहिए। नाज़रीन करम, जान लीजिए कि इनके अलावा भी और अहादीस में सूरत काफ की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। ये चंद अहादीस मुबारका हमने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपको भी सूरत काफ की फजीलत के बारे में मालूम हो और आप भी जान सके कि जुम्मा के दिन सूरत काफ पढ़ने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाज़रीन करम, अब आपको इस सवाल के बारे में भी बताते हैं कि जुम्मा के दिन किस वक्त सूरत काफ की तिलावत करनी चाहिए। यानी बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल होता है कि हम सूरत काफ को जुम्मा की नमाज से पहले पढ़ें या फिर जुम्मा की नमाज के बाद हम सूरत काफ की तिलावत करें। किस वक्त सूरत काफ की तिलावत करनी चाहिए, इसका सही वक्त क्या है, तो जान लीजिए कि कुतुब अहादीस में इस सूरत की जो फजीलत आई है वो जुम्मा के दिन की आई है। यानी कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरत काफ की तिलावत करेगा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला फलां चीज़ अदा करेगा। तो जुम्मा का दिन क्या है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो जान लीजिए कि जुमेरात का जैसे ही सूरज गरूब हुआ, यानी जुमेरात का दिन जैसे ही ख़त्म हुआ, सूरज गरूब जैसे ही हो जाएगा, गरूब आफ्ताब से लेकर जुम्मा का दिन गरूब होने तक ये जो 24 घंटे हैं ये जुम्मा का दिन ही है। इस वक्त में जब भी चाहें आप सूरत काफ की तिलावत कर सकते हैं। आप इन 24 घंटों में जिस भी वक्त सूरत काफ की तिलावत करेंगे तो ये जो फ़वाइद हैं, जो सवाब जुम्मा के दिन इस सूरत मुबारक को पढ़ने का है वो आपको हासिल हो जाएगा। यानी जुमेरात की रात जिसे कहते हैं ये असल में जुम्मा की रात होती है। आप जुम्मा की रात से लेकर जुम्मा के दिन तक जब भी चाहें सूरत काफ की तिलावत कर सकते हैं। जब भी आप सूरत काफ की तिलावत करेंगे तो आपको उसकी फजीलत, उसका अजर सवाब हासिल हो जाएगा। आप जुम्मा की नमाज से पहले करना चाहते हैं या आप जुम्मा की नमाज के बाद इस सूरत मुबारक की तिलावत करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब आप चाहें इस सूरत मुबारक की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी वक्त मिले जुम्मा के दिन में सूरत काफ की तिलावत लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो समझ आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।